بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 10، 11، 12 مسلسل لگاتار 3 اسباق میں آپ نے فعل مضارع معروف کی تعریف بنانے کا قاعدہ اور اس کی گردان کا بیان پڑھا، اور یہ 13واں سبق ہے۔ 13ویں سبق کے اندر آپ فعل مضارع مجہول یعنی فعل مضارع کی دوسری قسم کا بیان پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم 13واں سبق شروع کرتے ہیں۔ 13واں سبق فعل مضارع مجہول۔ فائدہ: فعل مضارع مجہول فعل مضارع معروف سے بنتا ہے۔ تو فعل مضارع معروف یہ فعل ماضی معروف سے بنتا تھا، لیکن فعل مضارع مجہول یہ فعل مضارع معروف سے بنتا ہے۔ فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ: فعل مضارع مجہول بنانے کے لیے حروف مضارع کو ضمہ اور عین کلمہ کو فتحہ دیتے ہیں، اور آخری حرف اپنی حالت پر برقرار رہتا ہے۔ جیسے یضربو یہ فعل مضارع معروف ہے، تو یہ جو یا مضارع کی علامت ہے اسے آپ ضمہ یعنی پیش دیں، اور عین کلمہ را ہے اس کو آپ زبر دے دیں، اور یہ لام کلمہ کو اس کی حالت پر باقی رہنے دیں۔ تو یضربو سے یضربو، ینصرو سے ینصرو، اور یفتحو سے یفتحو۔ یضربو کا معنی تھا مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، اور یضربو کا معنی ہوگا مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد۔ ینصرو یہ معروف ہے، اس کا معنی تھا مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد، اور ینصرو مدد کیا جاتا ہے یا مدد کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ یفتحو یہ معروف ہے، کھولتا ہے یا کھولے گا وہ ایک مرد۔ یفتحو یہ مجہول ہے، کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا وہ ایک مرد۔ تو اس طرح سے آپ نے یہاں پر فعل مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ پڑھا، اور آگے فعل مضارع مجہول کی گردان دی جا رہی ہے۔ اس گردان کو آپ بغور پڑھیں اور زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے فعل مضارع مجہول کی گردان ترجمہ صیغہ: یضربو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد۔ صیغہ واحد مذکر غائب: یضربان مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے وہ 2 مرد۔ صیغہ تثنیہ مذکر غائب: یضربون مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے وہ سب مرد۔ صیغہ جمع مذکر غائب: تضربو ماری جاتی ہے یا ماری جائے گی وہ ایک عورت۔ صیغہ واحد مؤنث غائب: تضربان ماری جاتی ہیں یا ماری جائیں گی وہ 2 عورتیں۔ صیغہ تثنیہ مؤنث غائب: یضربن ماری جاتی ہیں یا ماری جائیں گی وہ سب عورتیں۔ صیغہ جمع مؤنث غائب: تضربو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا تو ایک مرد۔ صیغہ واحد مذکر حاضر: تضربان مارے جاتے ہو یا مارے جاؤ گے تم 2 مرد۔ صیغہ تثنیہ مذکر حاضر: تضربون مارے جاتے ہو یا مارے جاؤ گے تم سب مرد۔ صیغہ جمع مذکر حاضر: تضربین ماری جاتی ہے یا ماری جائے گی تو ایک عورت۔ صیغہ واحد مؤنث حاضر: تضربان ماری جاتی ہو یا ماری جاؤ گی تم 2 عورتیں۔ صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر: تضربن ماری جاتی ہو یا ماری جاؤ گی تم سب عورتیں۔ صیغہ جمع مؤنث حاضر: اضربو مارا جاتا ہوں یا مارا جاؤں گا میں ایک مرد۔ ماری جاتی ہوں یا ماری جاؤں گی میں ایک عورت۔ صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث: نضربو مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے ہم 2 یا ہم سب مرد۔ ماری جاتی ہیں یا ماری جائیں گی ہم 2 عورتیں یا ہم سب عورتیں۔ صیغہ تثنیہ و جمع متکلم مذکر و مؤنث۔ تو یہ ہے فعل مضارع مجہول کی گردان۔ اس گردان کو آپ زبانی یاد کر لیں، اس لیے کہ ایک گردان یاد کرنے سے بہت ساری گردانیں بآسانی یاد ہو جاتی ہیں، اور ان کا پڑھنا سمجھنا طلبہ کے لیے بہت ہی آسان ہو جایا کرتا ہے۔ تمرین مشق دیکھیے، اس میں بھی
چند سوالات دیے جا رہے ہیں، ان سوالات کو پڑھیے اور حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ سوال نمبر 1، فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ بیان کریں۔ تو آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع مجہول بنانے کے لیے حروف مضارع کو ضمہ، عین کلمہ کو فتحہ دیتے ہیں اور آخری حرف اپنی حالت پر برقرار رہتا ہے، جیسے یضربو سے یضربو، ینصرو سے ینصرو، یفتحو سے یفتحو۔ سوال نمبر 2، درج ذیل فعل مضارع معروف کے صیغوں سے فعل مضارع مجہول کی گردان لکھیں اور یاد کریں۔ جس طرح آپ اوپر پڑھ چکے ہیں اسی طریقے سے نیچے بھی معروف کے صیغے دیے جا رہے ہیں، ان معروف کے صیغوں سے مجہول کے صیغے بنائیے۔ یفتحو سے جب قاعدے کی روشنی میں آپ مجہول بنائیں گے تو بنے گا یفتحو، اور کھولتا ہے، کھولے گا ترجمہ تھا معروف میں تو ہوگا کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا۔ پوری گردان کر لیں گے، یفتحو یفتحانے، یفتحونا، تفتحو تفتحانے، یفتحنا، تفتحو تفتحانے، تفتحونا، تفتحینا، تفتحانے، تفتحنا، تفتحو نفتحو۔ یقتلو یہ معروف ہے، وہ قتل کرتا ہے یا قتل کرے گا۔ مجہول یقتلو، وہ قتل کیا جاتا ہے یا قتل کیا جائے گا۔ پوری گردان، یقتلو یقتلانے، یقتلونا، تقتلو تقتلانے، یقتلنا، تقتلو تقتلانے، تقتلونا، تقتلینا، تقتلانے، تقتلنا، اقتلو نقتلو۔ یغسلو وہ دھوتا ہے یا دھوئے گا۔ مجہول یغسلو وہ دھویا جاتا ہے یا دھویا جائے گا۔ یغسلو یغسلانے، یغسلونا، تغسلو تغسلانے، یغسلنا، تغسلو تغسلانے، تغسلونا، تغسلینا، تغسلانے، تغسلنا، اغسلو نغسلو۔ یلعبو وہ کھیلتا ہے یا کھیلے گا۔ یلعبو وہ کھیلا جاتا ہے یا کھیلا جائے گا۔ یلعبو یلعبانے، یلعبونا، تلعبو تلعبانے، یلعبنا، تلعبو تلعبانے، تلعبونا، تلعبینا، تلعبانے، تلعبنا، العبو نلعبو۔ تو یہ دوسرا سوال تھا، اور سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل افعال سے صیغوں کی پہچان کر کے صیغے کے مطابق ترجمہ کریں۔ نقصدو فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے اور یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ قصد معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، توجہ کرنا، تو نقصدو کا معنی ہوگا توجہ کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے ہم دو مذکر یا ہم سب مذکر، توجہ کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی ہم دو مؤنث یا ہم سب مؤنث۔ اسی طریقے سے اگر آپ ارادہ کا معنی لے رہے ہیں تو ارادہ کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے ہم دو مذکر یا ہم سب مذکر، ارادہ کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی ہم دو مؤنث یا ہم سب مؤنث۔ یرزقونا یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، معنی روزی دیے جاتے ہیں یا دیے جائیں گے وہ سب مذکر۔ تفصلنا، تفصلنا یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ جدا کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی وہ سب عورتیں۔ ینظرانے یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ دیکھے جاتے ہیں یا دیکھے جائیں گے وہ دو مذکر۔ ابعثو واحد متکلم کا صیغہ ہے، بھیجا جاتا ہوں یا بھیجا جاؤں گا میں ایک مذکر، بھیجی جاتی ہوں یا بھیجی جاؤں گی میں ایک مؤنث۔ یمنعنا صیغہ جمع مؤنث غائب، روکی جاتی ہیں یا روکی جائیں گی وہ سب عورتیں۔ تظلمینا ظلم کی جاتی ہے یا ظلم کی جائے گی تو ایک عورت۔ ترحمونا جمع یہ واحد حاضر کا صیغہ تھا اور ترحمونا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ واحد مؤنث حاضر، یہ جمع مؤنث حاضر۔ ترحمونا کا معنی ہوگا رحم کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے تم سب مرد۔ تسمعانے
یسمعو یسمعان، یسمعو یسمعان، یسمعون، تسمعو تسمعان۔ سب سے پہلے آپ اسے چاہیں تو بنا سکتے ہیں تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ، تو معنی ہوگا دیکھی جاتی ہیں یا دیکھی جائیں گی وہ دو عورتیں۔ اور اگر تثنیہ مذکر حاضر کا بناؤ گے صیغہ تو یہ بنے گا ترجمہ اس کا کہ دیکھے جاتے ہو یا دیکھے جاؤ گے تم دو مرد۔ اور تثنیہ مؤنث حاضر بھی بنا سکتے ہو، دیکھی جاتی ہو یا دیکھی جاؤ گی تم دو عورتیں۔ تو یہ ہے فعل مضارع مجہول اور فعل مضارع مجہول کی گردان۔ اس گردان کو پڑھیے، سمجھیے اور زبانی یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ابھی تک آپ نے فعل ماضی اور فعل مضارع کی بحث الگ الگ پڑھی تھی، اور اسباق کے بعد جو تمرینیں آئی تھیں ان تمرینوں میں بھی یا تو صرف ماضی کے صیغے دیے گئے تھے یا صرف مضارع کے، لیکن یہ تمرین ایسی ہے کہ جس میں ماضی معروف، مضارع معروف یا ماضی مجہول یا مضارع مجہول کے صیغے مشترکہ یعنی ایک ساتھ دیے گئے ہیں، اور یہ کوئی مشکل تمرین نہیں ہے بلکہ بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ نے پڑھے ہوئے اسباق کو ازبر کر لیا ہوگا تو اس تمرین کا حل کرنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہوگا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 1، درج ذیل افعال سے فعل ماضی و مضارع معروف و مجہول الگ الگ کریں، نیز فعل ماضی و مضارع معروف میں بے ضم العین، بے فتح العین اور بے کسر العین کی بھی نشاندہی کریں۔ یہ آپ اوپر پڑھ چکے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے، پھر معروف ہے یا مجہول ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ یہ بتائیں کہ وہ عین کے ضمہ کے ساتھ ہے یا فتحہ کے ساتھ یا کسر کے ساتھ۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے فہما، وہ سمجھا۔ یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، اور یہ فعل ماضی میں معروف ہے، یعنی فعل ماضی معروف ہے، کیونکہ فہما یہ مجہول کا وزن ہے اور فہما یہ معروف کا وزن ہے۔ اور فا کلمہ ہے، ہا یہ عین کلمہ ہے، اور میم یہ لام کلمہ ہے۔ تین حرفی لفظ ہے اور اس میں ہا یہ عین کلمہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ بے کسر العین، یعنی فعل ماضی معروف بے کسر العین ہے۔ یہ یرکبو، وہ سوار ہوتا ہے یا سوار ہوگا، تو یرکبو یہ فعل مضارع ہے، اس لیے کہ یا شروع میں مضارع کی علامت داخل ہے، اور یہ معروف ہے اس لیے کہ مضارع مجہول اگر ہوتا تو مضارع کی علامت پر ضمہ یعنی پیش یرکبو کے وزن پر ہوتا۔ اور یہاں پر کاف یہ عین کلمہ ہے، عین کلمہ پر فتحہ ہے، اس لیے کیا ہے؟ فعل مضارع معروف بے فتح العین۔ یبذلو وہ خرچ کرتا ہے یا کرے گا، یبذلو یہ بھی فعل مضارع ہے اور معروف ہے، اور عین کلمہ زال ہے اس پر پیش ہے، تو یہ کیا ہے؟ بے ضم العین، فعل مضارع معروف بے ضم العین۔ تورے کا وہ چھوڑا گیا، یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، اور فعلا کے وزن پر، تورے کا فعلا کے وزن پر ہے تو یہ مجہول ہے، اور عین کلمہ پر زیر ہے اس لیے بے کسر العین، تو فعل ماضی مجہول بے کسر العین۔ یعدلو وہ انصاف کرتا ہے یا کرے گا، یعدلو فعل مضارع ہے، معروف ہے، عین کلمہ دال پر کسرہ ہے تو یہ بے کسر العین، یعنی فعل مضارع معروف بے کسر العین۔ شرفا وہ بزرگ ہوا، تو یہ فعولا کے وزن پر ہے، فعل ماضی معروف اور بے ضم العین، عین کے ضمے کے ساتھ، چونکہ را عین کلمہ ہے اس پر پیش ہے، ضمہ ہے۔ یرزق وہ روزی دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا، یرزق
یہ یفعلو کے وزن پر ہے، فعل مضارع ہے، مجہول ہے، اور ذا یہ عین کلمہ ہے، اس پر فتح ہے، تو یہ فعل مضارع مجہول بے فتح العین ہے۔ جلسا وہ بیٹھا، جلسا فعل ماضی معروف بے فتح العین ہے۔ تو اس طرح سے آپ ان تمام صیغوں کو پڑھیے، فعل ماضی ہے یا مضارع ہے، معروف ہے یا مجہول ہے، بے ضم العین ہے، بے فتح العین ہے یا بے کسر العین ہے، ہر ایک چیز کی نشاندہی کیجیے۔ اور یہ کام طلباء کے لیے اور بالخصوص ان طلباء کے لیے جو اس سے پہلے جو اسباق پڑھائے جا چکے ہیں ان کو یاد کر چکے ہوں، تو ان کے لیے یہ تمرین بہت ہی آسان ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل افعال سے صیغوں کی پہچان کر کے صیغے کے مطابق ترجمہ کریں۔ یہاں پر کچھ صیغے مکس دیے جا رہے ہیں، ماضی، مضارع، معروف و مجہول کے، ان صیغوں کو پڑھیے، پہچانیے اور اس کے بعد ترجمہ کیجیے۔ پہلا لفظ ہے یبحثنا۔ یبحثنا فعل مضارع معروف ہے، صیغہ جمع مؤنث غائب، معنی ہے کھودتی ہیں یا کھودیں گی وہ عورتیں، وہ سب عورتیں۔ جعلنا فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، بناتے ہم نے بنایا، بنایا ہم دو مذکروں، ہم دو مؤنثوں، ہم سب مذکروں یا ہم سب مؤنثوں نے۔ تغربان، تغربان، تو تغربان یہ فعل مضارع ہے اور صیغہ آپ تغربان تفعلان، تین صیغے آتے ہیں تفعلان کے وزن پر، تو تینوں صیغوں کو آپ بنا سکتے ہیں اور 3 صیغوں کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ پہلا صیغہ ہے تثنیہ مؤنث غائب کا، تو معنی ہوگا تغربو کا وہ پوشیدہ ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہیں یا ہوں گی وہ دو عورتیں۔ اور اگر مؤنث حاضر کا صیغہ بنائیں گے تو پوشیدہ ہوتی ہیں یا پوشیدہ ہوتی ہو یا ہوگی تم دو عورتیں۔ اور اگر مذکر حاضر کا صیغہ بناؤ گے، تثنیہ مذکر حاضر کا، تو پوشیدہ ہوتے ہو یا ہوگے تم دو مرد۔ ڈوبنا کا معنی پوشیدہ ہونا، تغربان کا معنی ڈوبنا بھی ہے اور پوشیدہ ہونا، دونوں ایک ہی معنی ہے غالباً۔ مونعتا، مونعتا یہ صیغہ ہے تثنیہ مؤنث غائب کا اور فعل ہے فعل ماضی مجہول۔ منع کی گئیں وہ دو عورتیں، منع کی گئیں وہ دو عورتیں۔ فزع فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب۔ فزع کا معنی ہوتا ہے کثرت سے بالوں والا ہونا، تو کثرت سے بالوں والا ہوا وہ ایک مرد۔ تدرسون یہ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع ہے، تو تدرسون کا معنی ہوگا پڑھتے ہو یا پڑھو گے تم سب مرد۔ بعثتو، بعثتو فعل ماضی صیغہ واحد متکلم مجہول، بھیجا گیا میں ایک مرد یا بھیجی گئی میں ایک عورت۔ تحملینا سے فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ اٹھائی جاتی ہے یا اٹھائی جائے گی تو ایک عورت۔ یختفو، یختفو معنی ہوتا ہے اچکنا، یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر، اچکتا ہے یا اچکے گا وہ ایک مرد۔ تترکنا، تترکنا یہ فعل مضارع جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، معنی ہوگا چھوڑی جاتی ہو یا چھوڑی جاؤ گی تم سب عورتیں۔ غربت، غربت کا معنی ہوگا ڈوبنا اور یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ ڈوبی وہ ایک عورت۔ تقرضو، تقرضو کا معنی تھا بدلہ دینا یا قرض دینا، تقرضو کا معنی قرض دینا، یہ
دو صیغہ بن سکتا ہے، ایک واحد مؤنث غائب کا، تو غائب کا ترجمہ کریں گے قرض دیتی ہے یا دے گی وہ ایک عورت، اور اگر مذکر حاضر بناؤ گے تو معنی ہوگا قرض دیتا ہے یا دے گا تو ایک مرد۔ تو اس طرح سے تمام صیغوں کی علامتیں اور معروف و مجہول کو پہچان کر سبھوں کا ترجمہ کیجیے، اور علامتوں کی روشنی میں ہر ایک صیغہ، ہر ایک فعل، معروف و مجہول کی پہچان حاصل کیجیے۔